عبد الحبیب اتاری بغداد معلیٰ سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی آج ہماری الحمدللہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ سیدنا سلمان فارسی یہ فارسی ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں، اور حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور ان کے بارے میں کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں۔ اللہ کاش مجھے سارے صحابہ کرام کی سیرت حفظ ہوتی، فی البدی جو پوچھو جواب نکل آتا۔ اس طرح کا کمپیوٹر میں اپنے آپ کو نہیں پاتا، انشاءاللہ آتا جائے گا تو کچھ عرض کرتا جاؤں گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو آپ نے اپنے نسب میں والد کے نام کی جگہ لفظ اسلام لگا کر خود کو سلمان بن اسلام فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سلمان الخیر ہے۔ حوالہ معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ 455، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 398۔ صحابی نبی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق فارس کے شہر اصفہان سے تھا۔ حق کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا۔ پہلے مجوسی یعنی آگ پوجنے والے تھے، اس باطل یعنی جھوٹے مذہب کو چھوڑ کر عیسائی بنے، کرسچن بنے، پھر اسلام قبول کر لیا۔ آپ فہم و فراست، سمجھداری اور عقل مندی کے مالک، نہایت سمجھدار اور دور اندیش تھے، اور ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ میرات المناجیح ترجمہ اکمال جلد 8 صفحہ 33 ملخصاً۔ حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں بمقام مدائن 10 رجب شریف 33 سن ہجری 33 یا 36 ہجری میں آپ کا وصال با کمال ہوا، نے آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ مزار مبارک مدائن، جس کو آج کل غالباً سلمان پاک کہتے ہیں، جو کہ عراق میں ہے، وہاں آپ کا مزار شریف ہے، جس کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا کہ یہ لوگ مزار شریف پر حاجی عبدالحبیب کی آواز تھی کہ یہ حاضر ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی جنازہ آتا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ معلوم کرواتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ شامل ہوتے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ خود بھی شریک نہ ہوتے۔ یہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اب کچھ ان کی سیرت کے تعلق سے کچھ گوشے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت حذیفہ ہوتے تو جنازے میں شریک ہوتے، ورنہ آپ اس کی نماز نہ پڑھاتے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ یہ منافقین کے بارے میں بہت ان کو معلومات تھی، ہے نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ منافقین اور علامات نفاق کے ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ غیب کی خبریں بتانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور ایک ایک منافق کا نام بتایا۔ حوالہ معجم کبیر جلد 3 صفحہ 164، حضرت حدیث نمبر 3010۔ اسی لیے جب بھی جنازہ آتا تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ معلوم کرواتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ شامل ہوتے تو نماز جنازہ پڑھا دیتے سیدنا فاروق اعظم، ورنہ خود بھی شریک نہ ہوتے۔ حوالہ اسود الغابہ جلد 1 صفحہ 573۔
نور الدین علی بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ سیرت الحلبیہ میں لکھتے ہیں آپ کو صاحب سر النبی یعنی رازدار نبی اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ آپ کو ان باتوں کا علم تھا کہ جن کا آپ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اسرار یعنی راز، جسے تا قیامت منافقین کے نام پتے ان کے نسب وغیرہ یہ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ ساری معلومات تھی سرکار کی وساطت سے، سرکار کے ذریعے، یہاں تک کہ امت میں جو بعد میں اٹھنے والے فتنے ہیں ان کی بھی ان کو معلومات تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اس کے بارے میں بتایا ہے۔ السیرۃ الحلبیہ، حوالہ السیرۃ الحلبیہ جلد 2 صفحہ 437، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔